السلام علیکم۔ سیاست ہو مذہب ہو، اس پہ بات کرنے کے سے پہلے میں دیکھتا ہوں بہت سارے پروگرام میں نے کیے مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ رمضان شریف چل رہا ہے اور رمضان کی بابرکت مہینے میں عبادات ہو رہی ہیں، اور صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ برکت مہینے میں اللہ کی خوشی دے رہے ہیں نفس کی، اور وہ روزے بھوک برداشت کر رہے ہیں اور ان حالات کے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے عبادات میں مصروف ہیں۔ مگر کیا چیز میں وہ نظر نہیں آتی کہ مسلمان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے ابھرے، اور مسلمانوں میں بددستور مایوسی کیوں پائی جاتی ہے؟ وہ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ اور ہر جگہ پہ ایسے لگتا ہے جیسے قیادت نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی مومن کی پاس ہے، مگر جب ہم سیاست میں دیکھتے ہیں تو سیاستدانوں کی تو میں ختم نہیں ہوتی، اور وہ ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کے اوچے ہٹکندے استعمال کرتے ہیں۔ ایون کہ کیسے کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں اور کیسے ایک دوسرے کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں جیسے ان کے تضادات اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو بیانات میں اختلافات آتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ادھر پاکستان میں کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے جو ان کے بیانات کو صحیح ثابت کر سکے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے اور کون صحیح کہہ رہا ہے۔ ایسے میں قوم ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اور وہ حقائق جو بتائے جا رہے ہوتے ہیں اس سے بھی متنفر نظر آتی ہے۔ تو میں جبکہ مومن کی ایک ہے کیا صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو اللہ تعالیٰ شدہ میراث، جبکہ یہ لڑائیاں اس سے نظر آتی ہیں کہ کسی میں حکمت و دانائی پھر کوئی اسی طرح ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، اور کے لیے اپنی اور وہی قرآن وہی احادیث جو مسلمانوں کو باہم یکجا ایک امت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی چیزیں، ان کو ہم حل کرتے ہوئے معاشرے میں تفریق کا باعث بنتے ہیں۔ تو لہٰذا کی گمشدہ میراث ہے، تو وہ جو مومن ہوگا وہی اس میراث کے اہل ہوگا، کیونکہ جب انسان بلال بٹ صاحب کیسے ہیں، جب انسان اصلاح کی راہ پہ چلتا ہے تو اسے کوئی اپنی خامی ذرا سی نظر آتی ہے تو وہ ہر درمی اختیار کر اپنی پرواہ۔ اسی طرح جب علماء دین لڑتے نظر آتے ہیں اور اپنی اصلاحی پہلوؤں کی طرف جانے کی بجائے ہر کسی نے اپنے اپنے مخصوص ایجنڈاز لیے ہوئے ہیں، نظریات عقائد بنائے ہوئے ہیں، اور اس کو بیس بناتے ہوئے دوسرے کی تضحیق کی جاتی ہے، جبکہ مرد مومن کی جہاں پہ ایک جگہ پہ حکمت و دانائی گمشدہ میراث ہے، اس کو جبکہ دیکھا جائے تو تانے دینے والے کو بھی اسلام میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ کہ تبلیغ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ادھر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ ایسا تھا کہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کی غلطی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، کبھی بھی کسی کو تانا نہیں دیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے، اور اس طریقے سے صلاحی حوالے سے لوگوں کو شیطانیت سے نکالنا اور ان کو تضحیق نہ ہونے دینا، اور ان کو ایسے سیدھے راستے کی طرف لے دل گناہوں سے آلودہ ہیں ان کو، اور ذہن جو تھے روشنی سے، ایسی روشنی جو ان کو سچائی کی طرف لے کے جانے کے لیے، ان دونوں کو
بتاتے ہوئے راہ ہدایت آپ سرکار عطا فرمائی، مگر ہمارے مظہر دانش صاحب کیسے ہیں، ہمارے ادھر سیاست میں تانے اور اسی طرح جب کہ حکمت دنائی مومن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چاہ رہی ہیں، تانے مومن نہیں دیتا اور حکمت دنائی شدہ میراث، تو لہٰذا اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ سبھی لوگ جو ہے نا اصلاح طلب شخصیات نظر آتی ہیں جتنے کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال، محمد اقبال، شاعر مشرق دنائے راز اور شاعر اسلام فرماتے ہیں مومن نہیں جو آپ سرکار سے فیوز و برکات حاصل نہ کر لے، میں اس کو مومن تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ حکمت و دنائی جب انسان منازل طے کرتا ہے، اس کی گمشدہ میراث ہے، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے جب آگے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ مقام بھی آتا ہے جب اس کے قلم میں سچائی اتنی گھر کر جاتی ہے اور اس کا دل اتنا سفید ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے، اور اس کا دماغ قلب و نظر اتنی صاف ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو عقل جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنی منازل کو دیکھتی ہے کہ واقعی پھر حکمت و دنائی جو ہے نا وہ مومن، اور ایسے میں پھر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور وہ انسان پھر کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ دروشی بھی پڑھتا ہے تو پھر نبی کی ذات پاک سے اس کو فیوز و برکات نہ ملے۔ تو جبکہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو جو تانا اور تنقید تانے مینے دیے جاتے ہیں اور حکمت و دنائی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، اور لوگوں کو، جبکہ ہمارا معاشرہ مثالی نہیں ہے، کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ تانے کے بھی جا رہی ہیں اور سیاسی شخصیات کے بھی تانے جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے تانوں سے سردار عباس باجوہ صاحب کیسے ہیں، بے تانوں سے، بے کسی کی تذلیل کرنے سے، خود کو بڑھائی اپنی بیان کرنے سے معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں انسانیت کے لیے جب تک معاشرے کا نظام کسی کو تنقید کرنے کے حقیقی معنوں میں اگر سیاستدان ڈلیور کریں تو بیان کرنے کی بے معنی اچھائیاں جو نظر نہیں آتی بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح علماء دین جب کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، علماء دین جب کسی کی تضحیق کرتے ہیں، لوگوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ایسے میں دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مساجد تک رسائی حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حرام سے منہ موڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں خوف ہے، کتنے دل ہیں سب سے بڑھ کر جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو، جبکہ اسلام کی ڈیفینیشن اس وقت تک کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو، چاہے کوئی سیاستدان کی زبان ہو، چاہے علماء دین کی زبان ہو، چاہے عام انسانوں کی زبان ہو۔ تو ایسے میں ہم کہیں گے کہ ابھی تو ہم اسلام کے بیسک اسباق ہمیں یاد نہیں ہیں، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم میں جو اخلاق حسن ہے وہ نظر آتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے میں جب ہم بے عمل علماء دین کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں، کیونکہ ہم ان کی بارگاہ، وہ اپنے شہنشاہ علماء دین نے مساجد کو اپنا دربار تصور کر لیا اللہ کی مسجد کی بجائے، اور ادھر وہ ایسے فتوے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو پریکٹیکلی اخلاق حسنہ سے پرے ہونے کے باوجود ان کو عشق کے پرمڑ جب دیتے ہیں تو ان کو مزید غفلت میں اور مزید حجابات میں لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو جھنجھوڑتے اور اصلاح قلب ان کی کرتے تاکہ وہ اچھے سے مسلمان مار کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں، جبکہ بے معنی فتووں سے، بے معنی قوم کے مسیحا بنانے کا جو فتویٰ مولوی کی طرف سے عام لوگوں کو اور طاقتور سیاستدانوں کو ملتا ہے، تو ایسے میں پاکستان اور عالم اسلام میں مایوسی بڑھ جاتی ہے، اور یوں لوگ عام لوگ خدا سے بھی متنفر ہو جاتی ہیں، کیونکہ مایوسیاں جنم
انہیں کوئی بھی پریکٹیکلی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو تانے مینے دے رہا ہوتا ہے اور وکیلوں کی طرح دلائل دے کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بیوقوف. اسلام تو تسکین کا نام ہے. مرد مومن جب خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ کے ذکر سے تسکین ملتی ہے. جب وہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں تو اس کو تسکین ملتی ہے. جب وہ معاشرے میں غریبوں محتاجوں پر پیسے صرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں، اس پہ عذاب اور مصائب ٹال دیتے ہیں اور اس کو تسکین ملتی ہے. اس کے دل میں ہر وقت خوش و خرم رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بے شک میرے جو دوست ہیں، جو صوفیہ، جو اولیاء ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا دکھ. اب آتے ہیں جو عشق کے چیمپئن، ان کو بتاتے ہیں کہ عشق ہے کیا. عشق میں چاہے سیاسی والے سے ہو یا وہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث، ٹاپک سے نہیں ہٹنا. دوسرا، مومن کبھی تانے نہیں دیتا، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کو نیچا نہیں دکھاتا. اب کسی میں جج کرنا ہے کہ وہ کیا مرد مومن ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ مرد مومن کبھی بھی اللہ کے بندے اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے نفرت رکھتے ہیں. وہ احکامات جو اللہ نے بتا دیے اگر وہ ان سے کوئی پرے ہوتا ہے تو وہ نفرت کرتے ہیں اس سے، اور جو ان کے مطابق چلتا ہے تو ان سے خوش و خرم ہوتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں. ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن. آج مومن فلاد نظر نہیں آتا، باطل کے سامنے جھکا نظر آتا ہے. یعنی کہ مومن کا کنسیپٹ ہمارے میں جو کہنا کہ وہ ہے ہی نہیں، سرے سے کہیں بھی نظر نہیں آتا. جبکہ اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کتنوں کی زبانوں سے دوسرا محفوظ ہے. اس حوالے سے بھی لمحہ فکری ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. ملاوٹ مافیا زبان و ہاتھ سے دیکھا جائے تو ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے آپ اور دماغ سے کیا ہوتا ہے، آپ نیگیٹو سوچتے ہو. زبان سے تانے دینے سے بھی کسی کی دل داری کی، پھر اس طرح جو کوئی اسی طرح کا بھی کاروبار کر رہا ہے، ملاوٹ مافیا، چینی مافیا، شوگر مافیا، یا ایسے ایکٹ کرنا جس سے مخلوق خدا کی کو مشکلات پیش آئیں، وہ بھی ایک اسی معنوں میں آتا ہے کہ آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہو، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو، معاشرے میں انسانیت کے لیے تباہی کے پروانے جاری کر رہے ہیں. تو لہٰذا مینٹیلٹی سے، زبان سے گالی دے کے بھی کسی کو تصدیق کی، ہاتھ سے تھپڑ مار کے بھی کسی کی تصدیق کی، یہ کیا ہے؟ یہ دہشت پھیلانا لے سکتا ہوں اور کسی کی جرت نہیں ہے میرے سامنے چونچ نہ کر سکو. ایسے میں ریاست کا نظام جب انصاف کا خاتمہ ہو جائے، طاقتور شخصیات کے بل بوتے پہ سیاسی ایوان پروان چڑھیں، تو پھر غریب کو مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انصاف، وہ پولیس جس پہ وہ اسے مان ہے، پولیس ایک بڑا بھائی ہے کسی غریب کا یا باپ ہے جس پہ اسے مان ہو کہ وہ جس کے پاس جاتا ہے، بلکہ الٹا ہی اس کے خلاف FIR کاٹ کے تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے. پھر وہ کبھی بھی اپنے بڑے بھائی یا باپ پہ وہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گا. اس طرح پھر وہ غریب یوس ہوتا ہے تو پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، پھر وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے سے ہونے والی بے انصافیوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو لہٰذا جب ریاست خود ہی اپنی غلط قوانین سے، غلط قسم کی ناانصافیوں سے ریاست کے نظام کو تباہ کرے گی، تو ایسے میں ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا جو اس ریاست کی وجہ سے ناکام قوانین کی وجہ سے قوانین نے ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، تو پھر یہ ریاست کے لیے خود ایک مذاق سے کم نہیں کہ ان کے پاس سوچ اور ویژن نہیں ہے کہ وہ کس طرح لوگوں میں ایک اتحاد، یقین پیدا کرے، کس والے سے مثالی نظام بنا کر اسے لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ ہمارے حکمراں ہم سے سنسیئر ہیں. پھر لوگوں کی زبان ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں گے، تانے مینے کا سسٹم ختم ہوگا، تذلیل کا سسٹم. اس تذلیل کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے پروگرام کیا تھا وہ میں نے لکھا تھا
کیا تھا، تحفظ کی جانب پہلا قدم، کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں کسی کو تھریٹ ہو، کمی محسوس کری، یا کسی کو محسوس ہو کہ وہ کسی کی زبان ہاتھ سے محفوظ نہیں ہونے جا رہا، یا تو وہ ادھر اپنی کمپلین لکھائے اور وہ انویسٹیگیٹ کرے اور لوگوں کو پروٹیکشن عطا کرے، پروٹیکشن دے۔ رانا بڑی آپ کی فیس بک پہ ایکٹیو آتے ہیں تو آفس نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ افسوس، صد افسوس یہاں پہ اب صوفیہ اعظام پہ جب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے رحمتوں کی، کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان اور پریکٹیکلی اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی وجہ سے، اور جب میں طلب ہوتی ہے وہ ظلم برداشت کرتے اور وہ راستہ روکتے، جتنی بھی ڈیفینیشن اور عشق کے جو پرمٹ نے اور اسلام جس حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ مرد مومن کون ہے، تانا نہیں دیتا، حکمت اس آجزی کے ساتھ وہ اپنی اصلاح کو اور اپنے آپ کو پھر اپنی سپیڈ میں کر دیتا اور سپیڈ کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جبکہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جو بتانے والے ہیں وہ طنز و تانوں کے ساتھ تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی پرفارمنس گنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کو نیچا دکھانا۔ ایسے میں اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو اچھے انسان ہیں وہ تنقید کو بھی اچھا جانتے ہوئے، اگرچہ وہ نیگیٹو سینس میں ہوتی ہے، مگر ہر انسان جو ہے وہ اس مقام پہ نہیں ہوتا کہ کسی کے تانوں مینوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف جائے، بلکہ وہ مزید بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اصلاحی کے حوالے سے ابھی ہم ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم ایک گمراہی میں ہیں اور ابھی ہمیں کوئی ویژن دینے والا نہیں ہے، جبکہ شاعر مشرق دنائے راز تو ہمیں بتا گئے کہ ویژن ہے کیا، کی تقریر کیسے مرد سامنے ہے کہ کیا مرد مومن کا تصور ہے۔ ہم صوفیہ سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی کہ آج ہم اتنے شارٹ کٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ صوفی 1 منٹ میں ہمیں اولادیں بھی دے دے اور ہمارے خزانے بھی دولت سے۔ صوفیہ سے محبت اس لیے ہے کہ ان سے ہم رشد و ہدایت حاصل کریں، اپنے قلب و نظر کی اصلاح کرواتے ہوئے ہم احکامات اسلامیہ کو اچھے طریقے سے بھی خدا کا ان کی باتوں سے رشد و ہدایت لے کے خدا کا قرب حاصل کریں، اور یوں ہم خدا کی بارگاہ میں مزید عزیز تر ہو جائیں، کیونکہ شیطان انسان کو مسلسل بھٹکاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے تسمیہ کلمات سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آیت الکرسی دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ، چارے کل، پھر اس کے علاوہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے۔ انسان مومن حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث، قرآن حکمت و دنائی کتاب جو ہے وہ ایک الگ، اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ انسان کو پتہ چلا لشکروں کا، افات کا، تو وہ کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی راہ سے پرے ہٹنے کی طرف نہ سوچے۔ ایک دم غافل سو دم کافر کا مفہوم ہی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس والے سے، جو لوگ اللہ سے اب گناہوں میں حجابات ہوتے ہیں تو غفلت میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس کا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رونے، اور اسی چیز کو کفر دی جاتی ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا۔ قاتل جو ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس سے خوف خدا نہیں رہتا اور قوانین کو ہاتھ میں لے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسے میں بہت سارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بخشش بھی نہیں ہوتی، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ فطرت بھی معاف کرتی ہے، ان کی تکثیریں ہیں۔ یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں اپنی شاعری میں، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر جو میجر سینس ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا الحکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث، اگر نالج ہوگا تو انسان چیزوں سے بچے گا، اور جب میں ایسے میں مولوی فتویٰ دے دیں
کہ تم بخش دیے جاؤ جو مرضی کا لو. ایسے میں پریکٹیکل سسٹم ختم ہو جائے مرد مومن کا, اور مرد مومن کی یہ حالت ہو جائے کہ نہ تو اسے قرآن پڑھنا آتا ہو, نہ اسے اسلام کا پتہ ہو, نہ اس کے دل میں اخلاق حسنہ کے اوصاف پیدا ہوں اور دل حجابات میں چلا جائے, اور وہ شیطانیت کے سارے کام کرتے ہوئے, میجر سینز کرتے ہوئے, بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ وہ بخش دیا جائے گا کیونکہ اللہ میں. تو یہ صرف اور صرف اسی چیز کو علامہ اقبال کا پتہ نہیں, یہ خود خدا فریبی کی خود فریبی. تو لہٰذا بات بہت زیادہ لمبی ہے, جتنا مرضی میں اس ٹاپک کو کھینچا چلا جائے گا کہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث. مومن کبھی تانے مینے نہیں دیا کرتا, حقائق کو بڑے ایک اچھے سلجھے انداز میں پیش کرنا اور معاشرے کا نظام ٹھیک کر دیا جائے, انصاف کا نظام, تو پھر تبلیغوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کنسنٹریٹ نہیں کرتا بہت زیادہ تبلیغ پہ, اسلام کنسنٹریٹ کرتا اداب سکھانے کی طرف. آج ہمارے علماء دین اداب سکھانے سے قاصر ہے. جو منفی نیگیٹیوٹی معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کے خاتمے کے لیے سرگرم ہونے کی بجائے صرف اور صرف واقعات بیان کرتے ہیں. قرآن کے واقعات ہیں مگر وہ واقعات سے عبرت کا حاصل کرنے کی بجائے ہم صرف یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح قومیں تباہ ہو گئیں اور کس وجہ سے تباہ ہوئی, اس سے سبق ہم حاصل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت احسان اسلام پہ کر لیا کیونکہ ہم نے فلاں علماء دین کا خطبہ سن لیا یا اس کی تبلیغ سن لی جو وہ بیان کر رہا ہے, جبکہ اداب ہم نہیں سیکھتے. ہمیں منہ دھونے کا صحیح طریقے سے نہیں پتہ, ہاتھ دھونے نہیں ہمیں آتے. آج دیکھیں کرونا آ گیا, آج پوری قوم کو ہاتھ دھونے سکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جسم کی صفائی, وضو پراپر کر, غسل کا طریقہ, پھر اپنے دل پہ کنٹرول رکھنا سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. کوئی کسی کو تانا مینا کب دیتا ہے, جب اس پہ دل میں کنٹرول نہ ہو, وہ انسان نیوٹرل نہ ہو بلکہ وہ توسع پسند انسان ہو. میں کہتا ہوں کہ دل جو ہے, دل کے ساتھ جہاد کرنا, اپنی خواہشات نفس کے خلاف جہاد کرنے کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے. اور جہاد ایسا, پھر جہاد اصغر کس کو, مشرکین کے خلاف جہاد کرنا جہاد اصغر ہے. یہ اکبر اس لیے ہے کیونکہ جب انسان کی اندرونی اصلاح ہوگی, انسان میں پوٹینشیل ہوگا تو باہر کی دنیا کے ساتھ لڑے گا نا. ایک انسان کو شیطان کی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے وہ ذات, تو وہ کیسے شیطان کے ساتھ لڑے گا جب وہ اپنے اندرونی شیطانی وصف جو ہیں ان کو خاتمہ جب کر لیتا ہے اور اخلاق حسنہ پیدا ہوتا ہے, اور جب مرد مومن کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن, پھر وہ یہ مقام آتا ہے. پھر وہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس میں روحانی دنیا بھی ہوتی ہے, روحانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک کے 10 کے مقابلے میں اکیلا, 100 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوا نبرد باز زمان نظر آتا ہے. آج مرد مومن کا نظام ختم ہو گیا, کردار اس لیے ختم ہو گیا کیونکہ آج مسلمان جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کا شکار نظر آتا ہے. انہوں نے ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی, اسی لیے آج ہم ظلم خلاف سر بسجدہ نظر آتے ہیں. ظالم طاقتور شخصیات کے سامنے ہم سر بسجدہ نظر آتے ہیں, اور یوں پھر ہم صرف ظلم کے راگ لاپتے ہیں اور ہمیں کہیں بھی ایمان نہیں ملتی کیونکہ قوت و طاقت ہم نے اپنے بیسک اوصاف حسنہ پیدا کر کے لینی تھی, وہ ہم حاصل نہ کر سکے, اور یوں ہم ایک غیر معمولی عام سے انسان بن کے رہ گئے جن کا معاشرے میں ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ اب کوئی محمد بن قاسم, کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اصلاحی والے سے ہمارا فنکشنری سسٹم اپاہج ہو چکا, ہماری روحانی منازل ختم ہو چکی, اور ایون اتنے ڈینجرس کنڈیشن میں بھی ہم ذخیرہ اندوزی سے, چینی مافیا سے باز نہیں آتے, اور انسانیت کی تذلیل کرنے سے باز نہیں آتے, ملاوٹ مافیا سے باز نہیں آتے. معاشرے میں تباہی پیدا کر کے ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے لیے آسائشوں کے بہت سامان پیدا کر لیے, اپنی اولادوں کے لیے پیدا کر لیے, جبکہ وہی اولادیں جو ہیں
اس طرح کی جو ایک سورس آف ارننگ غلط ہونے کی وجہ سے ایسی گمراہی میں جا گرتی ہیں کہ جہاں سے واپس نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور یوں قوم مزید تاریخی کے راستے میں چل نکلتی ہے، اور حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث کہیں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو حرفن مولا اور حکمت و دانائی کا مسیحا تصور کرتا ہے، مگر حقیقت یہ کہ وہ خود کی ہستی اور اپنی ہستی کو بھی جاننے سے قاصر ہوتا ہے، اور اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار کے خود کو سمجھتی، وہ کلہاڑی اس کی عقل پہ پڑی ہوتی ہے، اور ان کی جو صدائیں لگ چکی ہوتی ہیں، اور پھر خدا کی سے حجابات ایسے ملتے ہیں کہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہوئے ناکامیوں کے بعد کو کامیاب تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق پرکھنے کی اور اس کو حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنی خامیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی منازل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حقیقی میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اور جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو فوراً سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پہ پہنچ جائیں۔ وہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم میں عظیم ساری بھی ہوگی۔ مومن کی ایک مثال عظیم ساری بھی ہے، ٹھیک ہے، گمشدہ تانے میں نہیں دے سکتا، حکمت و دانائی اس کی گمشدہ میراث ہوتی ہے، پھر مظالم برداشت نہیں کرتا، اصلاح معاشرہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا نظر آتا ہے۔ ارسلان بٹ صاحب کیسے ہیں چیمپئن؟ تو اصلاح معاشرہ کے لیے بے مثال کردار ادا کرتا ہوا مرد مومن نظر آتا ہے۔ اسے اپنی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی، رعایا کاری کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے زیادہ جو بینیفٹ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے انسان کے جذبات و احساسات نشتوں کا اور انسان کے عمل کا صحیح محافظ تو اللہ کی ذات ہے، جہاں پہ انسان کو کریڈٹ یا